السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کلیم سانگی، آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی ریسرچر چینل۔ ہم آپ کو سوسائٹی ریسرچر چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ پاکستان میں سیلاب، تباہی یا کاروبار ہے، کون لوگ اربوں ڈالر کماتے ہیں؟ اصل کہانی جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو کی طرف چلیں۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ پاکستان میں ہر سال سیلاب آتے ہیں۔ یہ قدرتی آفت ہے یا پھر کوئی کھیل ہے؟ ایسا کھیل جس کے پیچھے ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں ہر سال برسات کی وجہ سے بارشوں کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے اور دریا ابل پڑتے ہیں، گھر جو ہے نا گر جاتے ہیں، ملبے کا ڈھیر ہو جاتے ہیں، شہروں میں پانی آ جاتا ہے، پورے کے پورے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سیلاب۔ یہ سیلاب جو ہے اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی روک تھام کے لیے کیوں حکمت عملی یا کیوں کوئی منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاتی؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیلاب کو دو طریقوں سے ڈیل کیا جاتا ہے، ایک سیلاب تباہی اور ایک سیلاب جو ہے نا کاروبار کے طور پر۔ جناب، سیلاب تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب ہیں، جو مزدور ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، جن کے کچے مکان ہیں، ان کے لیے سیلاب تباہی ہے، کیونکہ جب سیلاب نے ان کے علاقوں میں جانا ہے، ان کے گھروں کو گھیر دینا ہے، ان کے گھر ٹوٹ جانے ہیں، پھر ان غریب مزدور دہاڑی داروں کے لیے وہ تباہی ہوگا۔ پھر وہ کئی سالوں سال اس گھر کو بنانے میں، اس زمین کی پیداوار کو دوبارہ حاصل کرنے میں اور اپنی ان خوشیوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کئی سال انہوں نے لگا دینے ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے محنت مزدوری غربت برداشت کر کے اس کو اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ سیلاب ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے پریشانی ہے، سراسر ان کے لیے مصیبت ہے۔ لیکن سیلاب کاروبار ہے ان لوگوں کے لیے، خصوصاً حکومت کے لیے، دکانداروں کے لیے، تاجروں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے۔ کیونکہ سیلاب میں ہر وہ چیز جو سیلاب زردگان کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ان کی ضرورت کے لیے وہ چیز مہنگی ترین ہو جاتی ہے۔ سیلاب کیونکہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ چیز جو ہے نا اس کی قیمت آسمانوں کو چھونے لگتی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ آخر یہ سیلاب ہر سال آتے ہیں، لیکن اس سیلاب کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں کوئی ایک سال پہلے حکمت عملی، کوئی منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاتی؟ جی ہاں، اس کا جواب موجود ہے۔ ذرا سوچئے، ہر سال سیلاب آتے ہیں، اس کی حکمت عملی کرنی چاہیے۔ حالانکہ زلزلے جو ہے نا سالوں بعد، 5 سال، 100 سال، 50 سال، 20 سال بعد آتے ہیں، اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی حکمت عملی اگر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سیلاب ہر سال پاکستان میں آتا ہے، اس سے ہر سال کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کی حکمت عملی کیوں نہیں کی جاتی؟ جناب، اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ اگر سیلاب کی پوری پراپر منصوبہ بندی کی جائے، پراپر سیلاب کو مانیٹرنگ کی جائے، تو اس کی حکمت عملی سے سیلاب کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ جو جانیں ہر سال زیادہ ضائع ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہے نا نقصان کی شرح بڑھ جاتی ہے، لیکن جب ایک پراپر حکمت عملی ہوگی تو اس نقصان کی شرح بہت کم ہوتی جائے گی۔ اگر ہر سال شرح کم ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آئے گا، ایک سال ایسا آئے گا کہ وہ شرح کم ہو جائے گی۔ لیکن یہ پراپر حکمت عملی اس کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب، اس کی وجہ یہ ہے، اگر سیلاب کی پراپر حکمت عملی اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کی پراپر منصوبہ بندی کی جائے گی کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے بندوں کو جو سیلاب دریا کے جو بند ہیں مضبوط ترین کیے جائیں گے، شہروں میں پانی نہیں جانے دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ سیلاب آئے گا نہیں، نقصان ہوگا نہیں، تو پھر حکومت کے کچن کا خرچہ کون دے گا؟ یہ وزیروں کے ایم این اے ایم پی ایس کے کچن کا خرچہ کون دے گا؟ یہ جو این جی اوز چلتی ہیں فنڈز پہ، ڈونیشن پہ، ان کے جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، ان کے خرچے کچن کا خرچہ کون دے گا؟ ان کی جو جابز ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ جناب، جب آپ دیکھتے ہیں جب پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو اس سیلاب کے دوران ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم، مختلف وزیر خارجہ، مختلف جو وزیر ہیں، صدر ہیں، وہ مختلف ملکوں کے دورے کرتے ہیں، ہر ملک میں جاتے ہیں، ان کو اپنے ملک کے حالات بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ دیکھو، یہ سیلاب ہے، یہ دیکھو، یہ ہمارے لوگوں کی اتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیلاب کی جو ہے نا لوگوں کو سیلاب کے بارے میں بتا کے زکوٰۃ لینا، صدقہ لینا، فنڈ لینا، ڈونیشن لینا۔ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ وہ اپنے ملک کے غریب عوام کو اس میں مدد دے سکے، ان کی کفالت کر سکے، ان کی پریشانیوں کو دور کر سکے، ان کی مصیبتوں کو دور کر سکے۔ پھر وہ جب واپس آتے ہیں، وہ سارا مال آ کے وہ خود نہیں تقسیم کر، ڈائریکٹ وہ عوام کے ہاتھوں دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور مال کو تم تقسیم کرو اور اپنے ضرورت پوری کرو۔ جناب، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جی جناب، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ایسا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ جب کوئی ملک پاکستان کو امداد بھیجتا ہے یا کوئی ملک یا پاکستان کسی ملک سے امداد لے کے آتا ہے تو وہ امداد آخر جاتی کہاں ہے؟ اعلیٰ دین کے چراغ اتنا غائب کہاں ہو جاتی ہے؟ جناب، وہ امداد آتی ہے وزیر اعظم، صدر سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے، ہر ایک انسان
جو حکومت میں ہے اس کا کوٹا نکالا جاتا ہے، وہ ساری ان میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہ بیچارے پھر بھی ان لوگوں کے بندے بچ جاتے ہیں، پھر بھی وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ سیلاب زدگان کو کیا ملتا ہے جناب؟ سیلاب زدگان کو حکومت کی طرف سے تو کبھی ملا تو ملا، ورنہ اکثر NGOs جو کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو جو باہر سے ڈونیشن آتے ہیں وہ بھی اس میں سے بچا کچا ایک تصویری ثبوت دینے کے لیے ان کو ایک گٹوں 10 کلو کا، 40 کلو کا، 50 کلو کا مہینے کا راشن دے دیا، تصویریں بنا کے ثبوت بھیج دیا اور ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ باقی ان کے گھر جو گر گئے ان کو کس نے بنوانا ہے؟ ان کا جو مال کا نقصان ہو گیا ان کو کس نے کرنا ہے؟ ان کی جو زمینیں جو پیداوار تھی زراعت کی اس کو کس نے پورا کرنا؟ یہ کسی نے نہیں کرنا۔ حالانکہ ان ساروں چیزوں کا مداوع کیا جاتا ہے۔ یہ جو امداد ملتی ہے، زکوٰۃ ملتی ہے، فنڈز ملتے ہیں، ڈونیشن ملتی ہیں، ان سارے اگر ان کو صحیح ایمانداری سے لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ پوری کی پوری جو ہے نا ہر انسان کا ایک مختلف نقصان کو پورا کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سیلاب کی پراپر منصوبہ بندی کی جائے، حکمت عملی اپنائی جائے تو پھر جناب ان لوگوں کے کچن کا خرچہ بند ہو جائے گا۔ یہ بیچارے پہلے بھی بھکاری ہیں، یہ پہلے بھی بھیک مانگتے ہیں، یہ سارے ان کی اتنی تنخواہیں ہیں پھر بھی ان کی نہیں ہوتی، ان کو پھر بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ ادھر سے مار داڑ کرتے ہیں تو پھر گھر کا کچن کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ جناب علی یہ ہے ساری کہ ان لوگوں کے لیے سیلاب ایک کاروبار ہے، ان لوگوں کے لیے یہ تو چاہتے ہیں کہ سیلاب آئے تاکہ ہمارے جو ہے نا کچھ خرچہ ہمیں ملے، یہ لوگ تو چاہتے ہیں، یہ خود ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال سیلاب رک جائے، یہ خود ایسا کرتے ہیں، ورنہ یہ تو پراپر ایک کون سی سیلاب اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنا بڑا عذاب ہے جو سیلاب سنبھالا نہیں جاتا۔ جناب اگر یہ سیلاب کی پراپر منصوبہ بندی کریں تو یہ ان کے لیے بھی وبال بن جائے گا، کیونکہ ان کا خرچہ رک جائے گا۔ چند حل ہیں جو ہو سکتا ہے اگر ان پر عمل کیا جائے تو سیلاب کے خطرات کو کم سے کم، نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دم کچھ نہیں ہو سکتا، ایک سال اگر 100 جانیں ضائع ہوئی مثال کے طور پر تو اگلے سال 70، اس سے اگلے سال 50، پھر 30، پھر 10، پھر بالکل نہیں۔ اس انداز سے ہو سکتا ہے اگر کیا جائے، ورنہ نہ کا بات وہی ہے کہ اگر کریں گے تو پھر کچن کا خرچہ بند ہو جائے گا۔ جناب اگر یہ ڈیمز جو ہیں، ڈیمز پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان پر ایک پراپر کام کیا جائے، ڈیمز کو بنایا جائے، جیسے پہلے ایک کیا گیا کہ ڈیمز کے نام پر فنڈ اکٹھے کیے گئے، لوگوں نے زیور بیچ کے دیے، لوگوں نے 10 روپے 50 روپے جتنا ہوا ہے تعاون کیا قوم نے، لیکن ان لوگوں نے کوئی ڈیم نہیں بنائے، کچھ کام شروع کرایا باقی پیسہ غائب ہو گیا۔ جناب خصوصاً کالا باغ ڈیم پہ کام کیا جائے، جو کہ آج موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کالا باغ ڈیم پہ کام کیا جائے تاکہ پاکستان کا جو اتنا پانی ہر سال ضائع جاتا ہے وہ پانی ضائع نہ جائے، بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے، زراعت کی پیداوار کو بڑھایا جائے، تو اس پہ خصوصاً کام کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے جو ہے نا مختلف سیاستدان، مختلف لوگ، دانشور، پارلیمنٹ کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب کالا باغ ڈیم تو کا پروجیکٹ امپوسیبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں کے رہائشی نہیں مانتے بات، وہاں کے لوگ نہیں مانتے اپنی زمینیں دینے کے لیے۔ جناب میری عرض ہے، سوال ہے، سوچئے کہ یہ DHA، بحریہ ٹون، یہ مختلف بڑی بڑی سوسائٹیز جو ہیں جب بنتی ہیں تو ان کے جو ایک میپ ہوتا ہے، اس میپ کے درمیان کتنی رہائشی آبادیاں ہوتی ہیں جو اس کام، جو وہاں کے قدیمی رہائشی ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حکومت ان کے ساتھ کتنی سپورٹ کرتی ہے کہ یہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ادھر سے چلے جائیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، لیکن وطن چھوڑنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے نہیں جاتے تو یہ پولیس کی سپورٹ سے، مختلف فورسز کی سپورٹ سے ان کے گھر توڑوا دیتے ہیں، پھر ادھر اپنی سوسائٹی کا نقشہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جناب ان رہائشی آبادیوں کے گھر پولیس کی نگرانی میں، مختلف فورسز کی نگرانی میں گرا دیے جاتے ہیں، ان کی ایک آواز بھی نہیں سنی جاتی، چاہے عدالت میں ہو، جہاں بھی ہو۔ یہ لوگ اس سوسائٹی کو کامیاب بنانے کے لیے تو اتنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کالا باغ ڈیم ایسی کیا وجہ جو ان سے نہیں ہو رہا؟ ہمارا ISI سسٹم، ایجنسی سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن یادیو کو کس طرح انہوں نے پکڑا، ان کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان میں آ رہا ہے، اس کے سارے منصوبے کو جاننے کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کو ذرا پل بھر کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حد سے بڑھ رہا ہے تو پھر انہوں نے اس کو پکڑ لیا، سارے منصوبے ناکام کر دیے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرار پروفیسر عثمان جو کہ بلوچستان کی ایک یونیورسٹی سے پکڑا گیا ہے، وہ بھی ایک ایجنٹ جو ہے نا وہ بھی ادھر سے پکڑا گیا ہے۔ جناب اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج یہ ISI سسٹم نے کیسے لیکچرار کو پکڑا جو کہ ایک غیر ملکی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا تھا، یہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جناب اگر کالا باغ ڈیم کے آگے رکاوٹ مختلف ملکوں کا ایجنڈا ہے جو ان کو نہیں بن رہے دے رہے، تو آپ ISI کو بھیجیں نا، ادھر پتہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر رکاوٹ رہائشی آبادی ہے تو جناب DHA بحریہ ٹون بن سکتا ہے، تو پھر یہ کالا باغ ڈیم کس باغ کی مولی ہے، کس کھیت کی مولی ہے؟ جناب اس پہ اگر آپ چاہیں تو آبادی، رہائشی آبادی کو سمجھائیں، ان کی ذہن سازی کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو مختلف ان کی جو زمینیں ہیں اس سے زیادہ دیں، کیونکہ کالا باغ ڈیم پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ایک موجودہ ضرورت ہے۔
اگر کالا باغ ڈیم بن جائے، پاکستان کا سالانہ پانی سٹور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پاکستان کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں گی، اور جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں پانی پینے کا نہیں ہے، ادھر بھی پانی مل جائے گا۔ اسی طرح ہمارا نکاسی کا نظام ہے، ہمارے شہری منصوبہ بندی ہے، شہری منصوبہ بندی اس طرح کی جائے کہ وہاں کے لوگوں، وہاں کی جو جگہ ہے، پانی کا نکاسی کا نظام ہے، بارش ہو 5 منٹ بعد پانی نکل جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش آتی ہے، پھر کئی دن ادھر پانی جمع ہو جاتا ہے، گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، لوگ ڈوبے پانی میں جو ہے نا چلتے ہیں۔ جناب یہ سارے نظام ہیں، آخر ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ ساری وجوہات ہیں، مسئلے مسائل ہیں۔ یہ اگر آپ سوچئے، یہ چیزیں تباہی غریبوں کی، ایک مڈل کلاس لوگوں کی، ایک مزدور دہاڑی دار طبقے کے لیے تو یہ تباہی ہے، لیکن یہ بڑے لوگوں کے لیے کاروبار ہے، یہ ان کے لیے ایک فنڈز کا ذریعہ ہے، یہ ان کے لیے ایک ڈونیشن کا ذریعہ ہے، یہ کونسلر کے لیے، یہ MNA MPs کے لیے ایک فنڈز کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنی جلدی سڑک ٹوٹے گی اتنی جلدی ان کو دوسرا فنڈ ملے گا، جتنی جلدی کوئی گلی ٹوٹے گی اتنا ہی ان کو فنڈز چیزیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ سست پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، جب تباہی ہو جاتی ہے پھر یہ آ جاتے ہیں مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ہم افسوس کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پھر ان کو فنڈز ملتے ہیں، وہ فنڈز بندر بانٹ کے کھیل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ چلا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔